جب عورت مرتی ہے اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، اس کو لحد میں یہی مرد اتارتا ہے، پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں اذان دیتا ہے، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے اور شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے اور بیٹے کی صورت میں اس کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے۔ واقعی بہت ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہوس بڑھتے بڑھتے ماں ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی تک لے جاتی ہے۔ اسی عورت کی پکار پر سندھ آ پہنچتا ہے، اسی عورت کی خاطر اندلس فتح کرتا ہے، اسی ہوس کی خاطر 80% مقتولین عورت کی عصمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ واقعی مرد ہوس کا پجاری ہے، لیکن جب حوا کی بیٹی کھلا بدن لیے چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ واقعی ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کھلا گوشت تو آخر کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے نا۔ جب عورت گھر سے باہر ہوس کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ آزاد خیال عورت مرد کو پتھر کے زمانے کا یا تنگ نظر جیسے القابات سے نواز دیتی ہیں کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں بلکہ کتے بلیوں کے منہ سینے چاہیے۔ 70,000 کا سیل فون ہاتھ میں لے کر، تنگ شرٹ کے ساتھ پھٹی ہوئی جینس پہن کر، 4,500 کا میک اپ چہرے پر لگا کر، کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر، انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر، کھلے بال جب لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مرد کی ہوس بھری نظروں کی شکایت کریں تو ان کو تو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے، جو سیدھا یورپ اور امریکہ میں جا کے گریں، اور اپنے جیسی عورتوں کے حالت زار دیکھیں جن کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے۔ سنبھال اے بنت حوا اپنے شوخ مزاج کو، ہم نے سرے بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب میرے والد کورونا سے جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا ہے، اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب عید کی شاپنگ پر میرے گھر میں شاپنگ بیگز کے ڈھیر تھے اور میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ سب کی شاپنگ ہو گئی، آپ ایک کرتا لے لیں، اور جواب آیا ضرورت ہی نہیں ہے، پچھلے سال والی کون سی روز پہنی ہے جو خراب ہو گئی ہوگی، تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے، بعد میں مارکیٹ کی رش میں کچھ نہیں لے پاؤں گا، ابھی میں ہوں آج ہی خرید لو۔ میں نے مرد کا ایثار تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لائے تو اپنی ماں بہن کے لیے بھی لے آئے۔ میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا۔ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں، لیکن اس کی کھینچی ہوئی کنپٹیاں اور سرخ ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکے ہیں، رونا تو وہ بھی چاہتا ہے، لیکن یہ جملہ کہ مرد کبھی روتا نہیں اسے رونے نہیں دے گا۔